گناہوں کا شہر پومپئی 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا جہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گم شدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ ایک قدیم رومی شہر تھا جو پومپئی موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی نیپلز کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے لیے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانوں یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی اس شہر میں عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ شہر فری سوسائٹی، یہ ایک بہت بڑے آزاد معاشرے کی طرح کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی و سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے کعبہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بے گمان آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فاحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریری دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باشندوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ
मर्दों और औरतों की हम जिन्स परस्ती की बदफालियों में हैवानियत की हदों से भी गिर चुके थे। माउंट एक आतिशफिशां पहाड़ यानी माउंट वेसियस के दहाने पर वाक़ होने के बावजूद ये शहर वेसियस किस्म के ख़तरों से बेनियाज अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ था। इस कस्बे के करीब वाक़या वेसियस आतिशफिशां पहाड़ से लावा फूट पड़ा। ये आतिशफिशां इस कदर शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक इसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में लाखों टनों वज़नी दहकती राख पोम्पई शहर पर आ गिरी। पोम्पई शहर के हज़ारों अफराद मौका पर हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिशफिशां आग और लावा उगलता रहा और इस शहर को सफ़ाए हस्ती से 4 से 6 दिन में मिटा दिया। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर राख के नीचे दफन हो गया। लावा के ठंडा होने के बाद इस मकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई कि यहाँ ये शहर आबाद था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का एक ढेर था। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात के खुदाई के माहिरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें और स्विमिंग पूल यूं की त्यों हालत में मौजूद थे। ये आज़ाद इस शहर के मकीनों पर उस वक्त नाज़िल हुआ कि जब उनकी अक्सरियत खून गुनाह आलूदा सरगर्मियों में मुलव्वस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन ने आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने अखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया हो। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। आज भी जब पोम्पई की वाक़यात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें वे गौर कफन उसी हालत में मिलती हैं जिसमें वो आखिरी वक्त में मौजूद थे। इनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग मर्द और औरतें बदफैलियों में मसरूफ़ थे। कई घरों में रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी के आसार भी मिलते हैं जो यूं के त्यों ही ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने अचानक उन्हें सख्त कर दिया हो। इस शहर का ज़्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है। खुदाई अभी जारी है। पोम्पई की पुख्ता सड़कों पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों की बआसानी देखा जा सकता है। इस शहर में साफ पानी की फराहमी और निकासी आग से लेकर ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार इस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था। लेकिन अफसोस कि इन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नियमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया और आइंदा आने वाली कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए निशाने इबरत में तब्दील हो गए। नाज़रीन कराम, इस तरह की वीडियोज़ के लिए